بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ 2024 کا آج پہلا دن ہے، نئی صبح ہے اور نئی ایک امید ہے، امنگ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک یہ سال ہمارے لیے اور ملک کے لیے اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو مشکل میں ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں اور جن کی جو معاملات ہیں وہ نسبتاً خراب ہوئے ہیں، ان کے اللہ پاک معاملات کو آسان فرمائے اور رحم فرمائے۔ اور جو بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سال میں، اللہ پاک یا اس سے پہلے بھی ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ایک نئی امید اور نئی امنگ لیے ہم 2024 میں اس امید کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ یہ سال جو ہے امن کا سال ہوگا، ترقی کا سال ہوگا اور اس میں بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے اور ایک نارمل جو لائف ہے اس کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن یہ امید تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی جو ہمارا ایک رویہ ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک بہت ہی ولنریبل طریقے سے جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کے بیٹے کو پہلے تو ہراساں کیا گیا، ان کی وائف جو ہے یعنی بہو لطیف کھوسہ صاحب کی، اس کو ہراساں کیا گیا، ان کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا ایک قسم کا۔ وہاں سے بات ٹلی تو اب ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے اوپر جو پرچہ درج کیا گیا ہے اس میں بہت ساری دفعات لگائی گئی ہیں اور اس سے ایک دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ بلکہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے اور کئی جگہوں پہ ابھی تک پکڑ دھکڑ لوگوں کو اٹھانا اور ان کو ہراساں کرنا، پرچے درج کرنا ایک ناجائز قسم کے وہ سلسلہ جاری ہے۔ امید تو تھی کہ ابھی نیکسٹ جو مرحلہ آ رہا ہے وہ ایک لوگوں کو نے اپیلیں دائر کرنی ہے، لوگوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ کے اندر تمام ہائی کورٹس نے اپنے بینچ بنا دیے اور جہاں تک ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جسٹس صاحبان تقریباً لگائے گئے ہیں یا جو ٹریبیونل میں آئے ہیں ان سے ایک اچھی امید کی جاتی ہے اور وہ اکثریت جو جسٹس صاحبان ہیں وہ اپرائٹ جسٹس صاحبان ہیں ٹریبیونل میں، اور امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق یہ جو تھوک کے حساب سے 20 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، ایک بالکل ہی غیر ضروری طور پر اس کو وہ ریکور کریں گے انشاءاللہ اور یہ ریورٹ ہوگا۔ تو امید تو کی جاتی ہے کہ اچھا ایک رسپانس آئے گا عدلیہ کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف عدلیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، وہاں سے جو ڈاکٹرائن آف سائلنس ہے اس سے کے اوپر بہت سارے ایک یعنی وکلاء کو اور تمام سول سوسائٹی کو اس کے اوپر تشویش ہے کہ وہ بالکل ہی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور زبانیں بھی بند کی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے سامنے یہ سارا جبر ظلم اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک اور جو ویڈیو آئی ہے، فوٹیج آئی ہے، وہ بہت ہی ہاربل ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جمشید دستی صاحب کی جو ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کے ایک ورکر لیول کا آدمی، مزدور لیول کا آدمی، ایک لوور طبقے سے اٹھ کے وہ گروم کر کے وہ آیا تھا، اس کی اچھی پرفارمنس بھی تھی۔ ان کے گھر پہ کے اوپر جو بھیجا ایک ریڈ کر کے اور وہاں پھر یعنی عورتوں سے بدتمیزی کی گئی، بدسلوکی کی گئی اور ان کے جو ہے چادر اور دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اور جو وہ ہے عورتوں کے ساتھ جو ایک یہ خبریں آ رہی ہیں یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ نے ماضی میں بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں
سیاسی جو لوگوں پر، سیاسی جماعتوں پر بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، لوگوں پر پرچے ہوئے، ان کو جو ہے گرفتاریاں ہوئیں، مار دھاڑ ہوئی، لیکن عورتوں کو ننگا کرنے والا جو نظام تھا یہ ماضی میں نہیں تھا، اور اب تو لگتا ہے کہ جو ایک رئیس سے ہی ایک تھی کسر وہ بھی نکل گئی ہے، اور اب کم از کم جو بھی ذمہ داران ہیں یا عدلیہ ہے اس کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تشویش ہے عوام میں، اس کو حل کرنا چاہیے۔ ایک تو کم از کم اتنی تو روک لگا دو کہ یار عورتوں کو ننگا تو نہ کرو، ٹھیک ہے گرفتار بھی کر لو، پرچہ بھی دے لو، باقی تو آپ کر ہی رہے ہیں، ضرورت نہیں تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ بھئی آپ لائیں اس کو لیا کے سیدھا لاڈلے کو بٹھائیں کرسی پہ اور اس کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں دیکھا جائے تو جب محترمہ بے نظیر جو ہے وہ ڈیل کے ذریعے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آئی تھی، تو انہوں نے آ کے یعنی بے نظیر کی کوششوں سے پھر نواز شریف کو لایا گیا تھا، کیونکہ بے نظیر نے کہا کہ یہ اگر نواز شریف نہیں آئے گا ملک میں تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ، میں نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے۔ تو لیکن اب جو موجودہ 3 بڑے کھلاڑی ہیں، نواز شریف، زرداری صاحب، مولانا صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ تمام قسم کی اخلاقیات سے یہ عاری لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے پھر الیکشن لڑنا کس کے خلاف ہے؟ اگر پی ڈی ایم کا ہی الیکشن ہونا ہے تو پی ڈی ایم نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے؟ تو آئیے جی سنتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے دفتر سے 4 بجے وہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ان کا ایسوسیٹ بھی تھا اس کی گاڑی میں، اور علی مرسلہ ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ۔ گھر پتہ کیا تو گھر بھی نہیں پہنچے تھے، ان کی بیگم بھی پریشان تھی، پہلے ان کی بیگم کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب جو ہے پتہ کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر کوشش کی تو پھر اب یہ پتہ چلا کہ ایک جھوٹی FIR درج کر کے تھانہ مزنگ میں جو ہے وہ KG انسپیکٹر کے انہوں نے جو ہے 2:30 بجے کے قریب دوپہر کو آج ہی کی تاریخ میں انہوں نے خرم لطیف کھوسہ نے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور کوئی اس کی فائل کر لی اور وردی پاڑ دی اور کار سرکار میں مداخلت کی، اور 10-15 اور لوگ بھی تھے جنہوں نے وکلاء جو ہے ان کی معاونت میں آ گئے، اور پھر عوام نے بقول اس کے کہ جی پبلک نے ان کو انسپیکٹر صاحب کو سب گرفتاری کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا؟ یہ گرفتاری سے ظاہر ہے کہ یہ وہ اسی کا تسلسل ہے جو یہ PTI کے قائدین سے اور ان کے لواحقین سے اور ان کے عزیز و اقارب سے اور ان کے بچوں سے اور ان کی جو ہے خانوادے سے جو بدسلوکی کر رہے ہیں، جس طرح سے انہیں پابا سلاسل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پابند اب وہ تھانہ مزنگ میں قید ہے، تھانہ مزنگ میں ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں اب ان کی جو ہے خیریت دریافت کرنے کے لیے، لیکن FIR میں نے حاصل کر لی ہے، اور اس FIR کی وجہ سے کافی دفعات لگائی گئی ہیں جی 780 بھی دہشت گردی کی دفعہ بھی لگا دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ڈکیتی کی کہ جی اس کے فائل جو ہے، اور ساتھ ہی 353 کو جو ہے کار سرکار میں مداخلت 186 بھی ہے، اور 148 149 کیونکہ 15-20 نامعلوم یعنی افراد کے خلاف بھی، تاکہ اگر کوئی پیروی کرنے کے لیے کوئی وکیل آتا ہے تو اس کو بھی یہ دھر لیں گے۔ تو یہ ایک ان کا بتیرہ اور طریقہ ہے کہ ان کے جو ہے باہر کیا، میں تو جا رہا ہوں اور اس کو جا کے خیریت دریافت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے رات ہے اس وقت، آج سردی بھی آپ کو پتہ ہی ہے انتہا کی ہے، لیکن یہ شرم بھی نہیں آتا ہے کہ جو سال نو ہمارے لیے، ہمارے خانوادے کے لیے، ہمیں یہ ماشاءاللہ یہ اس طرح کی اذیت دینا جو ہے انسانیت سوز ایک ایسا عنصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبھی پر رحم کرے، پاکستان کے ہر اس شخص پر جن کا خانوادے کو جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مخلصی دلائے۔ یہ تھے